عالمی اردو کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو اندر ہیں، جو باہر ہیں، جو دنیا بھر میں ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں۔ اس 14 سال میں اس شہر میں بہت ابتلا کا دور دیکھا ہے۔ ایسا وقت بھی تھا جب 40 لاشیں گرتی تھی، لیکن ہم نے یہ کام بند نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، لیکن وہ لوگ سب کے سب چاہتے ہی یہی تھے کہ آپ اپنی تہذیب و ثقافت سے کٹ جائیں اور آپ سوسائٹی وداؤٹ کلچر بن جائیں، کیونکہ جب کسی بھی قوم کا کلچر ختم ہو جاتا ہے تو ان میں اور کوئی مردہ انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ کی زبان اور آپ کی تہذیب بالکل ایسی اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے مورچے پہ کوئی سپاہی لڑتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم سب بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی پرس کے، بغیر کسی پینشن سے اپنی تہذیب و ثقافت کے سفیر ہیں۔ تالیاں زور سے بجانا یار۔ ابھی زہرا آپا اور میں باتیں کر رہے تھے، زہرا نگاہ، کہ جب 14 سال پہلے ہم نے کانفرنس شروع کی تھی تو اس میں اس بینچ پہ کون ہوتا تھا؟ اس میں سے کشور آپا ہیں، زہرا آپا ہیں، آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ لیکن پہلی کانفرنس میں گوپی چند نارنگ، خلیق انجم، شمیم انفی، شمس الرحمان فاروقی، انتظار حسین، حاجرہ مسرور، جمیل جالبی، جمیل الدین علی، فرمان فتح پوری، یعنی وہ جو ہماری جو 11 جہاں ہوتی تھی، اب بہرحال ڈاکٹر جعفر نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ہم اوپر جب جائیں گے تو ہم وہاں پہ بھی یہ کانفرنس کریں گے۔ تو میں بہت خوش ہوں، مہینے بھر سے زیادہ میری پوری ٹیم، میری گورننگ باڈی، آرٹس کونسل کا اسٹاف، اس کے سویپر سے لے کے اس کا ٹیکنیشین، آپ یقین مانے کہ دنوں سے سوئے نہیں ہیں اس کانفرنس کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے تو 2 عیدیں ہوتی ہیں اور کرسچنوں کے لیے 1 عید ہوتی ہے، لیکن اس شہر کراچی کے لیے اور سارے ادب و تہذیب سے محبت کرنے والوں کی سب سے بڑی عید عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے۔ اس میں میرے ایک سے ایک یار دنیا بھر سے آئے ہیں۔ یہ سعید نقوی صاحب نیو یارک سے آئے، سرمد امریکہ میں تھا، غزل لندن سے پہنچ گئی، اور 50 لوگ ہیں جو پاکستان آ گئے۔ کوئی اور بولا آپ بھی ہوں گی؟ ہاں۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان سے سب، یاسمین امیر، تسلیم بھی تشریف لائی امریکہ سے، تو ارشد فاروق، جس کا میں نام بھول جاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ، کیونکہ میں اپنی تقریر کے 2 منٹ اور سردار شاہ کی تقریر کے 3 منٹ مرتضی آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک نیا نوجوان ایک آیا ہے تو یہ کیا باتیں کرتا ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں، میں لمبی تقریریں نہیں کروں گا بالکل بھی، کیونکہ شروع میں مجھے بہت زیادہ آپ کو وہ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میرے پاس سوائے زبانی وعدوں کے اور سب باغ دکھانے کے کچھ نہیں تھا۔ اب آپ سب کو پتا ہے، لیکن یہ کہنے میں مجھے اعلان کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور سردار یہ سائیں مراد علی شاہ when he was finance minister، تو جو آپ آرٹس کاؤنسل میں بلڈنگیں، اسٹوڈیوز، جوش ملیح آبادی لائبریریز، گیلریز، اب 4 اکیڈمیز، 500 سے زیادہ بچے فری میں پڑھتے ہیں، یہ سارے کا کریڈٹ مجھے اور میری گورننگ باڈی کو تو ملتا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو، خاص طور پر مراد علی شاہ کو جاتا ہے۔ تو بھرپور تالیاں ان کے لیے بجائیں، کیونکہ خالی پیٹ ہم جتنا کچھ کر سکتے تھے اس میں یہ عجیب و شان آڈیٹوریم اور اسٹوڈیوز اور سب آپ سب کی ٹکٹیں اور آپ کی مناسب سی رہائش نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ غیر مشروط ہے۔ آج تک سندھ حکومت نے مجھے نہیں کہا فلاں پروگرام نہیں کیجیے گا، یہاں پروگرام ہوتے ہیں جو ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں۔ آج تک نہیں کہا کہ ہمارے کسی پروگرام میں آپ چیف گیسٹ بنیں، ہمیں بناؤ۔ آج تک یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم کا کوئی فنکشن نہ کرو، جو کہ بعض صوبوں میں سب جگہ پہ اس طرح کی ڈکٹیشن ہوتی ہے۔ پھر ایک جس طرح کی ڈاکٹر طارق رحمان نے باتیں کی اور جعفر نے باتیں کی ہیں، ڈاکٹر جعفر نے، یہ باتیں کسی اور آرٹس کاؤنسل میں نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بنیادی سوال اٹھانا چاہتے تھے کہ ہماری تہذیب کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے سماج کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں آپس میں لڑانے کی سبیلیں کیا نکالی گئی ہیں۔ میں 2 جملوں پہ ختم کروں گا، کل میں نے جیو پہ بات کی۔ بات یہ ہے کہ اب پھر آپ سب کی، ساری دنیا کے ادیبوں کی، فلاسفر کی، اکانومسٹ کی، سوشیولوجسٹ کی، اینتھروپولوجسٹ کی یہ ذمہ داری ہے، پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں ہزاروں مسلح جتھے گھوم رہے ہیں،
علم اور دانش کے دشمن ہیں اندھیروں کے, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو تار تار کر دیا جائے. روس کیا ٹوٹا تو کسی حملے سے ٹوٹا تھا؟ کیا خلافت عثمانیہ میں کیا ہوا تھا؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں, میں اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اگر آپ سمجھتے ہو کہ جس طرح آپ اتنی باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں اپنی زبانوں سے, اپنی تہذیب سے, اپنی شاعری سے, اپنی موسیقی سے, اپنی مصوری سے, اپنی مٹی سے محبت ہے, تو وہ سارے کے سارے کریہ الشکل, بدنما, تہذیب و ثقافت کے دشمن جو ہیں, اس کے خلاف انٹلیکچولی جنگ لڑنی پڑے گی ہمیں. آپ لڑو گے تو مجھے ہاتھ سارے کھڑے کر کے بتاؤ. ایوریبڈی شوڈ ریس پڑے گا. ہم نے انتخاب اپنے کی نوٹ اسپیکر کا بھی جو کیا, ہم اب اس کو ایک ادبی یا ثقافتی کانفرنس سے زیادہ سماجی کانفرنس بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ادب اور ثقافت وہ کسی سماج کا آئینہ دار ہوتا ہے نا. اسی لیے میں چیف منسٹر صاحب کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9, 10, 11, 12 مارچ کو پاکستان کی قومی, سماجی اور ثقافتی کانفرنس ہم کریں گے, جس میں پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک مرکز کے نیچے جمع کریں گے اور انہیں بتائیں گے ہم اس فیڈریشن کے حامی ہیں, ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں, اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں, تو ہم اس کی حفاظت کریں گے. باقی میں سردار شاہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں, 5-6 سال سے یہ کلچر کے وزیر ہیں, اور چونکہ خود شاعر ہیں, اور جس طریقے سے پرو ایکٹیولی انہوں نے ثقافتی اداروں کو پروموٹ کیا ہے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور سی ایم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں.